اب یہاں اللہ اور آخرت کے دن پر ذکر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 چیزوں پر ایمان لے آئے تو مومن ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلی ذکر ہے، ایک آخری ذکر ہے، تو درمیان والے سارے مراد ہیں. چونکہ جب تک کوئی رسالت پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ رسالت پر ایمان لے آئے لیکن ختم نبوت پر ایمان نہ لائے تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. کہ وہ سرکار کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے یہ قانون ہے قرآن و سنت میں کہ جہاں بھی یہ چند چیزوں کا ذکر آ جائے تو باقی مراد ہوتی ہیں. بالخصوص یہاں پر توحید کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے تو درمیان کے جتنے شعبات ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں. لفظ نبی ہے تو بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی نہیں کیا قرآن مجید میں، اور وہ معنی نہ کرنے کی وجہ سے آگے لوگوں کو منصب نبوت کے تعارف میں پھر ان کو غلط فہمی ہوئی. یعنی ایسے لوگ بھی معاشرے میں آ گئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور پھر آپ کا غیب کی خبریں دینے والا وصف جو ہے اس کے بارے میں وہ بھی شک کا شکار ہے یا انکار کی صورت میں ہے. حالانکہ لفظ نبی کا تو معنی ہی خبریں دینے والا ہے اور بالخصوص غیب کی خبریں دینے والا. کل قیامت کے دن یہ دین اسلام کی تعلیمات کا حساب جو ہے وہ ذوی العقول سے ہوگا، غیر ذوی العقول سے نہیں ہوگا. میں بھینسوں سے، گائے بکری سے، گھوڑے گدھے سے یہ حساب نہیں ہوگا. ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. عقل ہوتی تو پھر وہ اس لائق ہوتے کہ انہیں دین دیا جاتا. تو ہمیں عقل دی گئی ہے اور عقل والوں کو دین دیا گیا. اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لبرل ٹولہ اور سیکولر دماغ دین دشمن ہیں تو وہ یعنی کتنے افسوس ہے ان پر کہ وہ اپنے آپ کو ڈنگروں کی لسٹ میں شمار کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو غیر ذوی العقول ٹولہ ہے، جو ڈنگر ہیں، حیوان ہیں، انہیں دین سے مستثنا رکھا گیا ہے. ان کے لیے دین نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں کہ انہیں دین خطاب کرے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دین دیا جائے یا وہ دین کو فالو کریں. کیونکہ دین کو فالو کرنے کے لیے پہلے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل جو ہے وہ انسانوں میں ہے، اور حیوانوں میں چونکہ عقل نہیں تو ان کے لیے دین نہیں. قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے، اور جب قرآن و سنت میں سب کچھ ہے تو پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے. دین آنے کے بعد آگے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ آئے ہوئے دین کو غالب کرنا، کہ دین چھا جائے، دین ہر طرف رائج ہو جائے، ترویج دین، اشاعت دین، نشر دین، یہ ساری ہماری ڈیوٹیاں ہیں. دین لانا یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. دین اسلام پاکستان میں ہے، لیکن ہے کس طرح؟ غریب الوطن ہے، اجنبی ہے. یہ لفظ سرکار نے بولے کہ پھر غریب ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پھر واپس آ جائے گا، یعنی پھر غریب ہو جائے گا. واپس اس وقت تک اسے نہیں جانا جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پہ موجود ہے. یعنی اس وقت تک یعنی قرآن بھی رہے گا. بالآخر قرآن سینوں سے بھی اٹھا دیا جائے گا اور زمین پر قرآن کا کوئی لفظ نہیں رہے گا. لیکن اس وقت ہے جب اگلے دن پھر ساتھ ہی پھر قیامت آ جانی ہے اور زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس وقت تک دین ہے، آج بھی ہے، لیکن ہے غریب الوطن. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی شرفنا بدین الاسلام. الحمد للہ الذی کرمنا بدین الاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام
وعلى آلہ وصحابہ فی اللیالی والایام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہفتہ وار اقامت دین پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں یہ پروگرام احسن سے احسن طریقے کے ساتھ منعقد کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، ناظرین اور سامعین کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ پروگرام کے اندر اقامت دین کے لحاظ سے ایک کلیدی گفتگو سماعت کی۔ آج لفظ دین کا معنی و مفہوم، حقیقت دین اور اس کا قرآنی تصور، اس سلسلہ میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دین دینے کے بعد انہیں اس دین کے لحاظ سے جو حکم دیا وہی ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے، یعنی اقامت دین۔ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا بڑا عنوان ہے۔ سورہ شورى میں ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ امت مسلمہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ دین شریعت بنایا، اس کا تمہیں حکم بنا دیا، ما وصى به نوحا، جس کے ساتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، وہ جو ہم نے آپ کی طرف اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی، اور وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کے ساتھ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا حکم تھا وہ؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔
اقیمو جو ہے یہ اقامت سے بنا ہے، اقامت دین، یعنی یہ قرآنی عنوان ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو جو رب ذوالجلال کا آرڈر تھا اپنے اپنے دین کے لحاظ سے، وہ یہ تھا کیا ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ تو اقامت دین انبیاء علیہ السلام کو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم تھا کہ جو دین میں نے تمہیں دیا، تم پہ نازل کیا، جس کتاب کو، جس دین کو، اس دین کو تم قائم کرو۔ اور ایسے ہی پھر امتوں کو بھی جب انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے تو انبیاء نے وہ حکم آگے امتوں تک پہنچانا ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے زیر سایہ امتوں کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، جس طرح کہ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے یہ کہیں کہ آپ اس لیے ناکام ہوئے، تم اس لیے صفر ہو کہ تم نے تورات، انجیل اور جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا تھا تم نے اس کو قائم نہیں کیا۔ تو اقامت دین، اقامت کتاب یہ امتوں کی بھی ڈیوٹی رہی۔ تو اس بنیاد پر آپ یہ سوچیں کہ کتنا جامع عنوان ہے جس کے تحت ہم یہ ہفتہ وار پروگرام کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ کتنے جامع موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ دین ہے کیا کہ جس کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر لفظ دین بہت سے معنی میں استعمال ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی چیز قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سنت رسول، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو چونکہ قرآن لفظ دین عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں کسی لفظ کے معنی کی گہرائی تک پہنچنا اور اس کی جامعیت کو دیکھنے کے لحاظ سے ہمارے پاس سر فہرست قرآن مجید برہان رشید ہے، کہ جو رب ذوالجلال نے بلسان عربی مبین، واضح عربی میں جس کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے جہاں ہمیں دیگر احکام کا پتہ چلتا ہے تو وہاں ہمیں الفاظ کے معنی اور ان کے مفاہیم کا بھی درست انداز میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر لفظ دین بڑے بڑے 7 معنی میں استعمال ہے، اور اس سے آگے پھر اس کے کئی استعمالات ثانوی طور پر یا تشریحی طور پر سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ دین یہ قرآن مجید میں ملک اور حکومت اور سلطان کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ یوسف کے اندر جب رب ذوالجلال نے یہ ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کے حقیقی بھائی تھے اور دوسرے بھائیوں کے ہمراہ ان کے پاس آئے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیں قافلے سے اور باقی قافلے والے واپس چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ترکیب سکھائی جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں روکا۔ تو وہاں رب ذوالجلال فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر، خالق کائنات جل جلالہ کا وہ فرمان آیت نمبر 76 ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ما کان لیأخذ اخاہ، یہ نہیں تھا
کہ پکڑ لیتے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کی، ملک کی حکمرانی میں، اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا. یعنی ویسے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں رکھ سکتے، یہ اللہ کی چاہت پر ہوا. تو یہاں فی دین الملک، یہاں لفظ دین جو استعمال کیا گیا ہے اس آیت گرامی کے اندر، آیت کریمہ میں، تو وہ لغوی طور پر لفظ جو ہے وہ ملک اور سلطان اور حکم کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا. ایسے ہی لفظ دین طریقہ کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے. طریقہ، یہ لفظ تو طریقہ یعنی عام ہمارے پنجابی میں، اردو میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا طریقہ ہے، میرا اپنا طریقہ ہے. تو خواہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، لغوی طور پر اس پر لفظ دین کا اطلاق ہو سکتا ہے، لفظ دین اس پر بولا جا سکتا ہے. اس میں جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا واضح طور پر سورہ کافرون میں یہ فرمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے گفتگو کریں، یعنی کافروں سے یہ بات آپ ارشاد فرما دیں. یہاں سے سورہ کافرون کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس کے آخر میں کیا ہے؟ آخر میں یہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہاں لفظ دین طریقہ کے معنی میں استعمال ہے، اور ظاہر ہے کہ کافروں کا طریقہ برا طریقہ تھا اور سرکار کا طریقہ اچھا طریقہ ہے، لیکن برے طریقے کو بھی دین سے تعبیر کیا گیا. تو لغوی طور پر یعنی دین ایک طریقہ ہے، خواہ وہ اچھا ہو خواہ وہ برا ہو. جس طرح کہ لکم دینکم ولی دین، برے طریقے کو بھی دین سے تعبیر کیا گیا. تو یہ ایک ابتدائی اس کا اطلاق تھا، یہ لغوی اطلاق تھا. آج ہمارے معاشرہ میں لفظ دین کا اطلاق اچھائی کے بارے میں معروف ہو چکا ہے. یعنی جب بھی لفظ دین بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ دینی کام ہے، یہ دینی جماعت ہے، یا یہ دینی لوگ ہیں، یا یہ بڑا دیندار ہے، تو خود بخود اس سے اچھائی کا طریقہ، اچھا راستہ اور اچھا ایک زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، جو اللہ کو پسند ہو، وہ مراد لیا جاتا ہے. تو لغوی اطلاق کے لحاظ سے یعنی یہ لفظ دین طریقہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں سے ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس لفظ کو کہاں کہاں کس معنی میں رب ذوالجلال نے استعمال کیا. تو پھر اسی کے لحاظ سے آگے پھر جتنے احکام ہیں دین کی، ہم پر ذمہ داریاں ہیں دین کے لحاظ سے یا ڈیوٹیاں ہیں، ان کو سمجھنے کے لحاظ سے پھر اس میں آسانی پیدا ہوگی. اور غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینے کے لحاظ سے بھی یہ ہمیں ضروری ہے کہ لفظ دین جن جن معانی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن مجید سے ہی لے کے کوئی ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں یہ لفظ تو اس معنی میں بھی استعمال ہے. تو اس بنیاد پر لفظ دین کے یہ معانی لغوی طور پر جو ان کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس کا معنی ملک، سلطان، ملک سے مراد جس طرح کہ کنٹری کے معنی میں، تو فی دین الملک، بادشاہ کے ملک میں یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کی حکومت میں موجود ہیں تو وہاں دین کا معنی ملک ہے، سلطان ہے. اور یہ جو دوسرے نمبر پہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ دین کا معنی طریقہ ہے، لکم دینکم
والی دین۔ تیسرے نمبر پر دین کا معنی حکم ہے، دین بمعنی حکم۔ اس سلسلہ میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے دین کو اس معنی میں استعمال کیا جو کہ دین بمعنی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال کے اندر، آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم لڑائی کرو ان سے، کفار سے۔ کتنی لڑائی، کہاں تک لڑائی، کب تک لڑائی؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ان غیر مسلموں کے خلاف تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور یہاں تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ حکم صرف اللہ کا رہ جائے۔ یکون الدین کلہ للہ، تو وقاتلوہم کی یہ غایت ہے، کب تک جہاد کرو؟ اس وقت تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ اب یہاں دین سے مرادہ گورننگ پاور، حکومت، حکمرانی، کہ اور کسی کا راج نہ ہو اور کسی کی حکومت نہ ہو، حکومت صرف اللہ کی رہ جائے، تو اس وقت تک تم جہاد کرو۔ یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یعنی اللہ کی حکومت سے مراد ہے اللہ، اور پھر جسے اللہ دے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ویسے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، تو اللہ کے حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا مانیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہے اور اللہ کے کسی باغی کا نہیں، اللہ کے کسی دشمن کا نہیں۔ ہاں اللہ والوں کا تو حکم اللہ ہی کا حکم شمار ہوتا ہے، جس طرح کہ اب قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ تو اب یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور آپ کا حکم جائز ہی نہیں ہے بلکہ ماننا فرض ہے، اور اس کو مانے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہی حکم جو جس کی غیروں سے نفی لازم ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ حکم سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نفی کرنی ہے طاغوت کی، کہ طاغوت کا حکم نہ ہو، انگریز کا حکم نہ ہو، یہود و نصارہ کا حکم نہ ہو، حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس واسطے یعنی جس طرح ہم اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، ایسے اس کو دین اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا دین، اور دین مصطفیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اور پھر دین مسلمین بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا دین۔ تو یہ دین سب کی طرف منسوب ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین بھی ہے، خلفاء راشدین کا دین ہے، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا دین ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دین ہے، عام مسلمانوں کا دین ہے۔ تو ہر لحاظ سے اس کی ایک معنی پھر آگے بدلتا جائے گا۔ تو حکم اللہ کا بھی ہے اور حکم اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں ہم اس میں ملک میں اللہ کا قانون لائیں گے، سرکار کے حکم کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں ہم اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہاں اس دین کو، اس حکم کو، حکومت کو سرکار کے لحاظ سے ماننا، یہ تو خود اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید برہان رشید میں۔ تو جو نفی کی جا رہی ہے وہ اوروں کے لحاظ سے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں، اللہ کے دین کے جو منکر ہیں، ان کا حکم نہ رہے بلکہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہو، یعنی اللہ کا ہو یا اللہ کے ماننے والوں کا ہو۔
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، دین سارے کا سارا، یعنی دین یہاں حکم کے معنی میں ہے، راج سارے کا سارا اللہ کے لیے. یعنی ایک تو ویسے ہی ہر چیز امر کن سے چلتی ہے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس کے باوجود یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کوئی اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، کوئی برے کام میں استعمال کرتا ہے. تو اللہ کے باغی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی ظاہری طور پر جو بلاد میں حکومت ہے، آرڈر اور راج اور کنٹرول ہے، ظاہری طور پر بھی اللہ کے بندوں کا ہو اور اللہ کا نظام ہو، اللہ کا حکم ہو اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو یہاں دین جو ہے وہ بمانہ حکم استعمال کیا گیا، چونکہ دین میں ویسے تو عقیدہ بھی ہوتا ہے، ویسے اعمال بھی ہوتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی دین ہے. لیکن یہاں دین جو ہے وہ سٹیٹ کے نظام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، حکومت کے طور پر، کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ کا نظام ہو، اللہ کا حکم ہو، اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہو. اس کے لحاظ سے کوشش اور جد و جہد اور جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. چوتھے نمبر پر دین بمانہ قانون ہے. دین بمانہ قانون، اس طرح ایک معنی آپ نے طریقہ سمجھا کہ دین لکم دینکم ولی دین، وہاں دین بمانہ طریقہ ہے. تو طریقہ تو جزوی طور پر یا مختصر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ایک ہے باقاعدہ قانون، اور پھر یہاں جس قانون کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے الہامی قانون، آسمانی قانون، جو رب ذوالجلال نے مختلف ادوار کے اندر وہ قانون دیا. تو اس لحاظ سے سورہ شورى کی جو میں نے آیت شروع میں پڑھی جس میں ان اقیم الدین کی وضاحت کی، وہاں اس سے پہلے جو لفظ دین استعمال ہے وہ دین بمعنی قانون ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہی قانون تمہیں دیا، وہی قانون بنایا جس کی اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی. تو یہاں پر دین جو ہے وہ قانون کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. قانون ایک ضابطہ ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جس سے مختلف احکام جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں. تو قانون کے معنی میں بھی لفظ دین کو استعمال کیا گیا. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس میں 5ویں نمبر پر دین جو ہے وہ بمعنی طاعت، یعنی کسی کی بات مان لینا، کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر جانا، اور کسی کے حکم کے سامنے عاجز ہو کے اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا، اس کے بارے میں اس کے سامنے اکڑے بغیر اسے مان جانا، جھک جانا اس کے سامنے. تو اس ادا کو بھی دین کہا جاتا. تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا ہے، آیت نمبر 29 ہے. یہاں بھی جو غیر مسلم ہیں اور بالخصوص اہل کتاب ان کے لحاظ سے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے میرے محبوب اور محبوب کے صحابہ اور امت مسلمہ، تم جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے. اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں مثلا یہ دو چیزوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں جتنے بھی ایمان کے شعبہ جات ہیں سارے مراد ہوتے ہیں. مثلا ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں یہ ہے کہ رسالت پر ایمان، دیگر نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب یہاں اللہ اور آخرت کے دن پر ذکر ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو چیزوں پر ایمان لے آئے تو مومن ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلی ذکر ہے، ایک آخری ذکر ہے، تو درمیان والے سارے مراد ہیں. چونکہ جب تک کوئی رسالت پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ رسالت پر ایمان لے آئے لیکن ختم نبوت پر ایمان نہ لائے تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. کہ وہ سرکار کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے یہ قانون ہے قرآن و سنت میں کہ جہاں بھی یہ چند چیزوں کا ذکر آ جائے تو باقی مراد ہوتی ہیں. بالخصوص یہاں پر توحید کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے تو درمیان کے جتنے شعبہ جات ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دین اسلام قبول نہیں کرنے والے ان کے خلاف تم جہاد کرو. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے ان کے خلاف جہاد کرو. کیونکہ ایک مسلمان تو مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کی حرام کردہ حرام چیزوں کو حرام مانے. آگے عمل اس کے بعد دوسری چیز ہے. مثلا اگر کوئی شخص معاذ اللہ شراب کو حرام ہی نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اگر حرام مانتا ہے اور اس کے بعد اگر پیتا ہے تو پھر وہ فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، اس کی سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں. تو اس واسطے یہاں ان کا ذکر ہے جو حرام ہی نہیں مانتے، جو حرام کو حرام ہی نہیں مانتے، یعنی دائرہ اسلام سے باہر جو لوگ ہیں وہ نہ ہمارے والے عقیدے رکھتے ہیں اور نہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا نہ ان کو وہ حرام سمجھتے ہیں. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں ان کو نہ اللہ حرام مانتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے جو حرام کیا نہ ان کو وہ حرام مانتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حرام کیا ان کو وہ حرام مانتے ہیں. دونوں کو حرام ماننے سے انکار کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر یعنی ایک تو ان کا یہ جرم ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ایمان نہیں لاتے. دوسرا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. تیسرا ولا یدینون دین الحق. یہ لفظ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس وقت، یعنی یہ پانچویں معنی کے لحاظ سے کہ دین بمعنی اطاعت، دین بمعنی کسی حکم کے سامنے جھک جانا اور سر تسلیم خم کر کے اسے مان لانا. اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو جن دشمنوں کی نشاندہی کی اور پھر ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو ان دشمنوں میں ایک یہ کہا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو وہ حرام نہیں مانتے. اور تیسرے نمبر پر ولا یدینون دین الحق، وہ دین حق کی اطاعت نہیں کرتے، دین حق کے حکم کے سامنے عاجز نہیں ہوتے، دین حق کے حکم کے سامنے جھک نہیں جاتے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے اس حالت میں کہ وہ ذلیل ہوں. تو یہاں پر ولا یدینون دین الحق میں جو لفظ دین ہے اور بالخصوص لا یدینون میں بھی اسی لفظ سے فعل کو بنایا گیا ہے. ولا یدینون، وہ اطاعت نہیں کرتے، دین حق کی اطاعت نہیں کرتے. تو یہاں پر لا یدینون میں جو جس دین سے یہ مشتق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کی وہ باتوں حکم کو سن کے جھک نہیں جاتے بلکہ آگے سے اکڑتے ہیں. تو اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. چھٹے نمبر پر لفظ دین کا معنی ہے جزا، اور یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. یوم جزا کو یوم دین سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ مالک یوم الدین. تو یہاں پر دین سے مراد ہے جزا کا دن، یوم دین سے مراد ہے یوم جزا کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے. تو اس بنیاد پر لفظ دین جو ہے وہ اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جزا کے معنی میں.
ساتویں نمبر پہ دین کا لفظ جو ہے وہ ملت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دین بمعنی ملت، جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے 30ویں پارے کے اندر سورہ بینہ میں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، تو یہ ہے کہ یہ ہے ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی ملت مستقیمہ، کہ یہ سیدھی ملت ہے۔ تو یہاں پر دین جو ہے وہ ملت کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر لفظ دین کے جو اطلاقات ہیں، جہاں جہاں بھی لفظ دین بولا گیا ہے، مجموعی طور پر ان 7 معنی میں سے ہی کسی معنی میں بولا گیا، اگرچہ یہ بار بار کئی بار اس کا اطلاق ہوتا ہے، مجموعی طور پر اوپر یہ 7 معنی ہیں جن میں سے کسی نہ کسی معنی کے اندر لفظ دین کو بولا گیا۔ آج ہم یعنی جس معنی میں اقامت دین جب یہ لفظ بولتے ہیں تو ان 7 میں سے ایک معین معنی ہے جس کے لحاظ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اب ہم معین کریں گے کہ یہ جو لفظ جس کے لحاظ سے ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے، ہمارا مذہب اسلام، دین اسلام میں جو لفظ دین ہے، اس کے آگے آخر یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا بھی ایک معنی ہے، اور وہ کیا معنی ہے؟ یعنی مثلا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لفظ ہمارے عرف میں مشہور ہو گیا تو ہم اس کا معنی ہی چھوڑ دیں۔ مثلا لفظ نبی ہے تو بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی ہی نہیں کیا قرآن مجید میں، اور وہ معنی نہ کرنے کی وجہ سے آگے لوگوں کو منصب نبوت کے تعارف میں پھر ان کو غلط فہمی ہوئی، یعنی ایسے لوگ بھی معاشرے میں آ گئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، اور پھر آپ کا غیب کی خبریں دینے والا وصف جو ہے اس کے بارے میں وہ بھی شک کا شکار ہے یا انکار کی صورت میں ہے، حالانکہ لفظ نبی کا تو معنی ہی خبریں دینے والا ہے، اور بالخصوص غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں لفظ دین کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ہم سمجھیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اور مین جو قرآن مجید میں اس کا اطلاق ہے وہ جس معنی میں ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ باقی یہ جو دین بمعنی ملت ہم نے آخری معنی کے اندر اس کا ذکر کیا، تو اس میں اب یہ ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ ملت کیا ہوتی ہے، یا دین اور ملت میں کیا کوئی فرق ہے، یا یہ آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو اس سلسلہ میں بھی ہمارے محققین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دین اور ملت اور اس کے علاوہ جو مفاہیم اسلام میں ان کی حیثیت ہے، بالخصوص میر سید شریف سند اور دیگر حضرات نے اس سلسلہ میں تفصیل سے لکھا۔ دین اور ملت، مذہب جو ہے وہ عمومی طور پر جب فقہا کی کوئی رائے بیان کی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں فلاں کی رائے کیا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں امام شافعی کا مذہب کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے، اس طرح پھر آگے اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ رائے کسی کی دین کے اندر کسی مسئلہ کے لحاظ سے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بیان کرنے کے لحاظ سے پھر آگے اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی مشرب پھر استعمال ہوتا ہے، لفظ مسلک استعمال ہوتا ہے۔ تو مسلک جو ہے وہ یعنی لغوی معنی کسی کے چلنے کی جگہ، مذہب ہے کسی کے جانے کی جگہ، مشرب ہے کسی کے پینے کی جگہ۔ تو پھر معنی کے لحاظ سے یعنی مسلک یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اعتقادی مسائل میں سے ہم نے معین کرنا ہے
تو اس کے لیے مسلک استعمال ہوتا ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے، یہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو عقیدے کی پہچان کے لیے لفظ جو ہے وہ مسلک کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تصوف کے لحاظ سے جو ہمارے مختلف شعبات ہیں تصوف کے، اس کے لحاظ سے کہ یہ پہچان کے لیے کہ یہ نقش بندی ہے، چشتی ہے، اس کے لحاظ سے مشرب استعمال کیا جاتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے مسلک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہی رائے کو بیان کرنے کے لحاظ سے مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دین اور ملت کے لحاظ سے میر سید شریف سند نے اپنی مشہور کتاب التعریفات میں جو ڈیفینیشن سے متعلق ان کی کتاب ہے، جتنی بھی ٹرمز ہیں اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الدین والملت متحدان بالذات، کہ ذات کے لحاظ سے دین اور ملت کا لفظ ایک معنی رکھتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے ذات کے لحاظ سے۔ ومختلفان بالاعتبار، اعتباری طور پر فرق ہے، ورنہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یعنی کہنا ملت اسلام یا دین اسلام، یہ ذات کے لحاظ سے ان کا معنی ڈیفرنٹ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ فإن الشریعۃ من حیث انہا تطاع تسمى دینا ومن حیث انہا تجمع تسمى ملہ، کہتے ہیں کہ اصل میں شریعت ہی کے دو نام ہیں۔ شریعت کا ایک نام دین ہے اور دوسرا نام ملت ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، کسی قانون شریعت کے قانون کی اطاعت کی جا رہی ہے تو پھر اس کو دین کہا جاتا ہے۔ یعنی وہی قوانین کہ جن کو دیکھیں کہ انہیں مانا جا رہا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کی جا رہی ہے، تو ان قوانین کا نام دین ہے۔ اور اگر یہ اعتبار کریں کہ ان قوانین کو جمع کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو انہی قوانین کا نام ملت ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہے ایک ہی چیز، آگے اس کے اعتبار دو ہیں، وہی مذہب اسلام، دین اسلام، اس کو ہی ملت کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اس لحاظ سے کہ ان قوانین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرق جو کیا دین میں، ملت میں اور مذہب میں، وہ اس طرح کیا کہ اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس پھر دین کہا جاتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو پھر ملت کہا جاتا ہے۔ یعنی دین کہتے وقت یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دین، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ملت۔ ملت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی خاص ہوگی۔ دین اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور ملت جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذہب جو ہے وہ مجتہد کی طرف جو ہے وہ منسوب ہوگا۔ تو یہ اس کا اعتباری فرق ہے، ورنہ ایک ہی چیز ہے کہ جس کو دین سے اور ملت سے، اور اکثر مقامات پر عمومی طور پر جب ہم کہتے ہیں اس کا مذہب اسلام ہے، تو ایک ہی چیز کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یعنی اس کی وضاحت کرتے ہوئے انگلش میں ریلیجن یہ اصل میں ایک لاطینی لفظ ہے ریلیجیو، اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے، اور انگلش میں اسی مفہوم کو جس کو ہم نے دین اور ملت میں بیان کیا، اسی کو ریلیجن کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ باقی لفظ دین کی تفصیلات میں اس وقت میں 3 تعریفیں اس کی اصطلاحی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی لغوی طور پر تو 7 معنی بیان کیے جو قرآن مجید میں استعمال ہے، اور سر فہرست جو لفظ دین قوانین کا ایک مجموعہ ہے، جو سب سے آخری قانون ہے اور سب سے جامع قانون ہے، اور ہر عیب سے پاک ہے،
اور اس میں کوئی تنگی نہیں بلکہ وسعت ہے دین اسلام، اس کے لحاظ سے جو لفظ دین ہے اس کی اصطلاحی 3 تعریفیں میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ دین تو ہمیں اللہ کے فضل سے ملا، اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس دین کو ایمبریس اور قبول کرنے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس دین کی کیا خدمت کریں اور کس طرح کا اپنا رویہ رکھیں، تو کل یہ شمار ہوگا کہ انہوں نے دین کی قدر کی ہے اور یہ بے قدرے لوگ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو دین ہے اس دین کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے اور اس کی خدمت کی ہے۔ تو اصطلاحی تعریفات کے لحاظ سے پہلی تعریف یہ ہے وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی ما ہوا خیر بالذات۔ ہمارا یعنی بالخصوص اصول فقہ ہے اس کے اندر دین کی تعریف اس کی بڑی تشریحات کی گئی ہیں، بالخصوص توضیح تلویح کے اندر یعنی دین کیا ہے اس پر بہت جامع تشریحات موجود ہیں۔ وضع الہی، وضع ہوتا ہے کسی چیز کو لغوی معنی رکھنا، اور اصطلاحی طور پر ہے کہ کسی چیز کی کوئی ٹرم بنانا، کوئی ضابطہ بنانا، تو وضع الہی یعنی یہ اللہ کے بنائے ہوا ضابطہ ہے دین، وضع الہی، اس کا واضح بندہ نہیں، واضح اللہ ہے کہ دین کیا ہے، وضع الہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے قوانین۔ کیسے قوانین؟ سائق لذوی العقول، جو ذوی العقول کو چلا کے لے جاتے ہیں کس کی طرف؟ الی ما ہوا خیر بالذات، خیر بالذات کی طرف، یعنی دین وہ قوانین کا مجموعہ ہے جو رب نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ بنایا کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے بنایا۔ کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ کہ وہ قانون ذوی العقول کی رہنمائی کریں اور ذوی العقول کو گائیڈ کر کے کدھر لے جائیں؟ خیر کی طرف لے جائیں۔ ایسے قوانین کو دین کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ایک تو واضح ہوئی کہ دین جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے، یعنی جن میں رب نے عقل رکھی ہے وہ انسان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین گائے بھینس کے لیے نہیں ہے، دین جو ہے وہ اس کے مکلف جانور نہیں ہیں جن میں عقل ہی نہ ہو۔ دین بنایا گیا ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے دین نہیں ہے۔ اس واسطے یعنی گائے بھینس بکری وغیرہ یہ مکلف نہیں ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جو ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، ہمیں احکام دیے گئے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ تم پہ لازم ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سب کچھ دین کے جو تعلیمات ہیں یہ ذوی العقول کے لیے ہیں، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی کل قیامت کے دن یہ دین اسلام کی تعلیمات کا حساب جو ہے وہ ذوی العقول سے ہوگا، غیر ذوی العقول سے نہیں ہوگا۔ میں بھینسوں سے، گائے بکری سے، گھوڑے گدھے سے یہ حساب نہیں ہوگا، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو پھر وہ اس لائق ہوتے کہ انہیں دین دیا جاتا۔ تو ہمیں عقل دی گئی ہے اور عقل والوں کو دین دیا گیا۔ اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لبرل ٹولہ اور سیکولر دماغ دین دشمن ہیں، تو وہ یعنی کتنے افسوس ہے ان پر کہ وہ اپنے آپ کو ڈنگروں کی لسٹ میں شمار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو غیر ذوی العقول ٹولہ ہے، جو ڈنگر ہیں، حیوان ہیں، انہیں دین سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، ان کے لیے دین نہیں ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ انہیں دین خطاب کرے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دین دیا جائے یا وہ دین کو فالو کریں، کیونکہ دین کو فالو کرنے کے لیے پہلے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل جو ہے وہ انسانوں میں ہے،
اور حیوانوں میں چونکہ عقل نہیں تو ان کے لیے دین نہیں. تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ چلو جن میں عقل نہیں وہ تو بیچارے محروم ہو گئے دین سے، وہ ڈنگر ہیں، جانور ہیں. اور جن میں عقل ہے اور پھر وہ دین سے اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں یا دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا دین بیزار بن چکے ہیں، تو وہ یعنی کتنے ڈنگروں سے بھی بدتر ہو رہے ہیں کہ عقل والے جو ہیں ان کو تو دین دیا گیا اور بے عقلوں کے لیے دین نہیں ہے. اور جو عقل رکھنے کے باوجود دین دشمنی پہ اتر آئے ہیں تو وہ خود اپنا حساب لگائیں کہ وہ کتنا گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ڈنگروں کی حیثیت تھی کہ جو مرضی ہے کر لو، یعنی ان کے لیے رکاوٹ نہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پردہ ہے، کیا پردہ نہیں ہے، کہاں رشتہ کرنا ہے، کہاں شادی کرنی ہے، کیا صورتحال ہے. اب یہ کتوں کے لیے، بکریوں کے لیے، بھینسوں کے لیے، گائے کے لیے، گھوڑے گدھے کے لیے یہ کوئی ضابطے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں. ان کے لیے کیوں نہیں؟ ان میں عقل نہیں. انسانوں کے لیے کیوں ہے؟ انسانوں میں عقل ہے. اور پھر جو ہو کہ انسان ان ضابطوں کی بغاوت کریں تو پھر یہ وہ دیکھ لیں کہ وہ ترقی نہیں کر رہے، وہ تنزل میں جا رہے ہیں. رب نے ان کو اعلیٰ شان دے کر، اللہ نے ان کو دین دیا کہ بڑھتے بڑھتے اس دین کے ذریعے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں، اور وہ دین کا انکار کر کے ڈنگروں سے بھی بدتر بننا چاہتے ہیں. تو اس سے یعنی یہ سوچنا چاہیے، اس تعریف نے یہ واضح کر دیا کہ وضع الہی، کہ یہ رب کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، اور بندے کو اس میں لذت آتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم نے اس کے سامنے گردن جھکائی ہے کہ تیرے حکم کو ہم مان رہے ہیں. اور پھر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو صاحب شریعت کہا جاتا ہے، ان کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہے. تو وضع الہی. سائق کا مطلب ہوتا ہے چلانے والے، جس طرح لفظ قائد ہوتا ہے ایسے لفظ سائق بھی ہوتا ہے. جدید عربی میں یعنی اس دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو سائق لذوی العقول، سائق لذوی العقول، عقل والوں کو. ایک تو ویسے ہوتا ہے نا چرواہا، ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے وہ بھی بھیڑوں کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ بھی سائق ہوتا ہے، لیکن وہ دین نہیں ہے اس کے لحاظ سے، ان جانوروں کے لحاظ سے. یہ دین چلاتا ہے کس کو؟ ذوی العقول کو چلاتا ہے. چونکہ ذوی العقول جو ہیں ان کے لیے آگے دو رستے ہیں، ایک ہے شر کا رستہ، ایک ہے خیر کا رستہ. تو پوری زندگی میں جہاں جہاں خیر واقع ہے دین ماننے والے کو ادھر لے جاتا ہے، شر کی طرف نہیں لے جانے دیتا. تو یہ یعنی دین ہے کہ جو قوانین کا مجموعہ ہے، جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے ہیں. اور رسول اللہ کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے. کتنی باتیں ہیں جہاں سرکار نے خود تشریع احکام یعنی اس میں آپ نے احکام عطا کیے ہیں تو ذوی العقول کو. اب یہ خیر کی طرف کس طرح جائیں گے؟ باختیارہم المحمودہ، کہ ایک چیز مذموم ہوتی ہے، ایک محمود ہوتی ہے. تو دین چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے محمود چیز کو اختیار کریں، اپنی مرضی سے اس کی طرف جائیں. اس کو اگر جبرن ہو تو پھر تو یعنی وہ قہرن ہے، اپنے اختیار سے وہ خیر بالذات کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. ایسے قوانین کا ضابطہ جو ہے وہ دین کہلاتا ہے. بعض نے یہ تعریف کی وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمودہ الی الخیر بالذات. پہلے کی تعریف میں انہوں نے اضافہ کیا قلبیا کانا او قالبیا کالاعتقاد والصلاح، یعنی انہوں نے کہا کہ آگے وضاحت کر دی کہ یہ جو اللہ نے ضابطے بنائے ہیں کچھ قلبی ہیں کچھ قالبی ہیں، یعنی کچھ کا تعلق قالب کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سارا قلب کا تعلق ہے. تو قلب کو کے لیے قانون وضع کیے کہ دل کچھ اور نہ مانے، دل یہ چیزیں مانے، دل کے لحاظ سے، یہ قلب کے لحاظ سے.
اور قالب کے لحاظ سے یہ ہے کہ اب نماز میں مثال کے طور پر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو یہ سارا تو جسم نے یہ کام کرنے ہیں، جسم نے قیام کرنا ہے، جسم نے رکوع کرنا ہے، جسم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو اس طرح رب ذوالجلال نے کچھ چیزیں وضع کی ہیں قلب کے لیے اور کچھ قالب کے لیے، تو مجموعہ ان کا جو ہے وہ دین ہے۔ اس واسطے دین میں عقائد بھی ہوتے ہیں، دین میں اعمال بھی ہوتے ہیں، دین میں معاملات بھی ہوتے ہیں، اور دین میں نظام بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر دین میں موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر دین کی تعریف وہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ دین معرفت و طاعہ حسب النہج الالہی، اللہ کے طریقے کے مطابق معرفت اور طاعت کو دین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے طریقے کے مطابق، حسب النہج الالہی، اللہ کے طریقے کے مطابق دو چیزیں دین ہیں، کیا؟ معرفت اور طاعت۔ اب معرفت وہی ہے یعنی عقائد، اور طاعت اس میں پھر عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات اور نظام۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی دین کے اندر ہیں، اور دین کی یہ تعریف ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ذوی العقول پر۔ اور اگر کوئی بندہ عقل سے محروم ہو جائے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، عقل اس کی سلامت ہی نہیں رہی، تو اس واسطے شرعی طور پر پھر وہ مرفوع القلم ہو جاتا کہ اب اس کے پاس عقل ہی نہیں۔ عقل ہوتی تو پھر دین اس کو خطاب کرتا، اور اس کی عقل ہی خدا نخواستہ زائل ہو جائے تو پھر اسے مرفوع القلم کہا جاتا۔ اور اسی لحاظ سے پھر یعنی شرعی طور پر یہ چیزیں جو ہیں انسان پر مرتب ہوتی ہیں، اور عقل کی یہ رہنمائی ہے پوری کی پوری قرآن مجید، برہان رشید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب اس میں جس وقت یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس دین کا جامع نصاب قرآن مجید، برہان رشید میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی اس کا نصاب موجود ہے، اور پھر آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے کس لحاظ سے فقہ اسلامی نے ان دونوں چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ یہ ہمارا جو اگلا انشاءاللہ گفتگو ہے، اگلا موضوع ہے، اس میں چونکہ امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم وصال بھی گزرا ہے، ان کی جو ملت اسلامیہ کے لیے دین کی خدمات اور دینی مسائل کے استخراج کے لحاظ سے ان کا مقام ہے، وہ بھی اس میں ضمناً آئے گا۔ اور یہ کہ پھر جب قرآن و سنت کافی ہے، قرآن و سنت میں قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے، اور جب قرآن و سنت میں سب کچھ ہے تو پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بھی ضمناً ان کی بحث ہوگی۔ اب یہ اقامت دین یعنی دین کے آ جانے کے بعد آگے امت کی ڈیوٹیاں یہ ہیں کہ فہم دین، تفہیم دین، فہم ہے خود سمجھنا، تفہیم ہے کسی کو سمجھانا، تعلم دین، تعلیم دین، تعلم ہے خود جاننا، تعلیم ہے کسی کو علم دینا، تبلیغ دین، ابلاغ دین، دین پہنچانا کسی تک۔ اس طرح یعنی یہ پھر حفاظت دین، تحفظ دین، اور اس کے ساتھ پھر ہے اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کو ظاہر کرنا، اعزاز دین، دین کو غالب کرنا، غلبہ دین، اقامت دین، اعلاء دین، احیاء دین۔ یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں امت مسلمہ کی کہ انہوں نے دین جب وصول کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو فوراً نکل پڑے کس کے لیے؟ اظہار دین کے لیے، کہ دین کو غالب کریں، ابلاغ کریں، دین پہنچائیں۔ اور یہ ان کا فیض ہے کہ ان کے ابلاغ دین کی وجہ سے آگے دین پہنچا، اور پھر 14 صدیوں میں امت مسلمہ کا یہ کردار ہے کہ یہ ابلاغ کرتی رہی امت، تو آج کتاب اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ سارے شعبہ جات ہیں، یعنی دین آنے کے بعد آگے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ آئے ہوئے دین کو غالب کرنا،
کہ دین چھا جائے، دین ہر طرف رائج ہو جائے، ترویج دین، اشاعت دین، نشر دین، یہ ساری ہماری ڈیوٹیاں ہیں۔ دین لانا یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی اللہ نے دے کر بھیجا تو سرکار لے کر آ گئے، اور جب سرکار لے کر آئے تو اس کے بعد یہ سارے جہان کے لیے لے کر آئے، اور جب سے آیا ہے پھر یہ واپس نہیں گیا۔ اور واپس جانے کے لفظ قرب قیامت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین لیعرض الی الحجاز، کہ آخر دین سمٹ کے حجاز آ جائے گا، جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کے آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ جب اس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، یعنی آج دین کے سمٹ کے واپس چلے جانے کا زمانہ نہیں ہے۔ آج دین اب بھی پاکستان میں ہے، تبھی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ ہے۔ یہ دین آیا ہوا ابھی واپس نہیں گیا ہے یہاں پر، لیکن ہے کیا ہے؟ غریب الوطن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باد الاسلام غریبا و سیعود غریبا، چلا تھا تو اجنبی تھا، پھر اس کو وقار ملا، روب ملا، دبدبہ ملا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یعنی آج جو صورتحال ہے، یعنی دین اسلام پاکستان میں ہے، لیکن ہے کس طرح؟ غریب الوطن ہے، اجنبی ہے۔ یہ لفظ سرکار نے بولے کہ پھر غریب ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ پھر واپس آ جائے گا، یعنی پھر غریب ہو جائے گا۔ واپس اس وقت تک کسی نے نہیں جانا جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پہ موجود ہے، یعنی اس وقت تک، یعنی قرآن بھی رہے گا، بالآخر قرآن سینوں سے بھی اٹھا دیا جائے گا اور زمین پر قرآن کا کوئی لفظ نہیں رہے گا۔ لیکن اس وقت ہے جب اگلے دن پھر ساتھ ہی پھر قیامت آ جانی ہے اور زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت تک دین ہے، آج بھی ہے، لیکن ہے غریب الوطن۔ اور ایسے زمانے میں مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے اعزاز دین، کہ غریب الوطن دین کو وہ اقامت دیں، رہائش دیں، قائم کریں، کاموڈیٹ کریں، اس کو اپنے ملک میں رائج کریں۔ یہ یعنی ہماری ڈیوٹی ہے، امت کی ڈیوٹی ہے، مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ آئے ہوئے دین کو وہ غالب کریں، کہ دین ہر طرف چھا جائے اور غالب آ جائے۔ اس میں احیاء دین کا شعبہ بھی ہے اور پھر تجدید دین کا شعبہ بھی ہے، یعنی اس امت کی جو اندر جو شعبہ جات ہیں وہ تجدید دین کا شعبہ بھی ہے، یعنی دین کی تجدید کرنا۔ یہ لفظ استعمال ہوتے رہے ہیں، دین کی تجدید کرنا، یعنی آئے ہوئے دین کو، اصلی دین کو تجدید کا مطلب ہے جو اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، جو لوگوں نے جو غلط تشریحیں کی ہوئی ہیں انہیں سائڈ پر کر کے حقیقی دین لوگوں کے سامنے پھر پیش کر دینا۔ تجدید دین کا یہ مطلب نہیں کوئی نیا دین پیش کرنا، یعنی مجدد کا کام نیا دین پیش کرنا نہیں ہوتا، مجدد کا کام اصلی دین کو اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو امت کے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی شخصیت جامع کامل ہوتی ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ الفاظ اتنے بولے کہ یعنی دین کے ساتھ امت کا رابطہ کس کس چیز سے ہے، کسی کا ترویج کے لحاظ سے ہے، کسی کا تعلیم کے لحاظ سے ہے، کسی کا تبلیغ کے لحاظ سے ہے، کوئی تعلم کے لحاظ سے ہے، یعنی آنے والا کام اللہ کے فضل سے سرکار نے فرمایا ہوا ہے۔ آگے یہ ڈیوٹیاں ہیں اور وہ ڈیوٹیاں امت کے اندر جو ہیں وہ رائج ہیں، اور یہ لفظ 14 صدیوں میں استعمال ہوتے آئے ہیں۔ مجدد نے تجدید دین کی ہے، مدرس نے، مبلغ نے تبلیغ دین کی ہے، معلم نے تعلیم دین کی ہے۔ تو اس انداز میں اقامت دین کے لحاظ سے دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، اعزاز دین، اظہار دین، یہ سارے شعبہ جات ہیں جن کے لحاظ سے ہم نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت دین کا ایک فرنٹ اور محاذ ہے کہ جس میں دین کو قائم کرنا، جو ان اقیم الدین، جو قرآن میں رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کو دین دینے کے بعد فرمایا کہ اس دین کو قائم کریں، تو اسی دین کو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
لائے بھی اور قائم بھی کیا، غالب بھی کیا۔ آج وہ غریب الوطن ہے، اس کو ہم نے اقامت دینی ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ آپ ناظرین کو شعبان المعظم کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اقامت دین کے پروگرام میں اگلے بدھ کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، دین اسلام کو ہر دین پہ غالب فرما، اور اس غلبہ کی تحریک میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور غلبہ دین کے لیے ہم سب کو اپنی صلاحیتیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غلبہ دین کے اس پروگرام کو، اقامت دین کے اس پروگرام کو جتنے دوستوں نے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اس مرکز صراط مستقیم میں سنا یا باہر بیٹھ کے توحید ٹی وی کے ذریعے سے لائیو سنا یا آگے سنیں گے، یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اصالِ ثواب کے لحاظ سے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب قادری رضوی، جنہوں نے خاک پنجاب میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخم ریزی کی، ان کے لحاظ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما، اور ان کے مشن کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔